چھوٹے بچے کی جو اس میں وہ چاہتے ہوتی ہیں نا, اور اس میں جو پیار ہوتا ہے, بڑے ہو کے تھوڑی میں تو گھر میں کئی دفعہ کہتا ہوں میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بچے بڑے ہوں. آپ خدا سے جنگ لڑ رہے ہو. یہ ہمیں سکھائیں گے یہ فیملی پلاننگ والے, اور یہ یہودی ہمیں بتائیں گے کہ ہماری کتنی نسل بڑھنی چاہیے, کتنی رکنی چاہیے. ان کے اپنے تو ہوتے نہیں ہیں. خدا نے مرد اور عورت کو اولاد کی صورت میں گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے. یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا بڑھاپے میں, یہ تمہارا ہے, اصل تمہارا یہی ہے. 20 سال سے فالج زدہ باپوں کو لوگ پال رہے ہیں, ماؤں کو پال رہے ہیں, کمپنیاں تھوڑی پالیں گی. مفتی طارق مسعود اسپیشل. بچے بھی میری نقلیں اتار رہے ہیں یوں کر کے. میں گھر گیا, میری بچی یوں کر رہی ہے, ابو ایسے بیان کرتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہیں نا, وہ گھر نہیں ہے, ہوٹل ہے. پتہ نہیں کس فطرت کے خلاف زندگی پہ تمہیں لوگوں نے, فیملی پلاننگ والوں نے ڈال دیا. اللہ کا شکر ہے میں مولوی ہوں, الحمدللہ. میں ان نظریات سے پہلے دن سے متاثر ہی نہیں ہوا, اس لیے شادیاں بھی کر لیں, بچے بھی پیدا ہو گئے الحمدللہ. گھر جاتے ہیں خوشیاں ملتی ہیں, اللہ اور خوشیاں نصیب کرے. میں تو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتا ہوں یار ان سے ہمیں محروم کر رہے تھے. یہ جس کے پاس وحی کی تعلیم نہیں ہے نا, خدا کی قسم خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. یہ نعمت ہے خدا کی بچے, یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کو ٹینشن بنا کے پیش کر دیا ہے. نہ توکل, نہ گھروں میں آبادی, بڑھاپے میں اور عذاب. ہم تو چاہتے ہیں لیٹسٹ ورژن آتا رہے. وہ چھوٹے بچے کی جو اس میں وہ چاہتے ہوتی ہیں نا, اور اس میں جو پیار ہوتا ہے, بڑے ہو کے تھوڑی میں تو گھر میں کئی دفعہ کہتا ہوں میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بچے بڑے ہوں. لوگ کہتے ہیں جلدی سے بڑے ہو جائیں. او بھائی بڑے ہو کے وہ بات نہیں ہے جو چھوٹوں میں ہے. اور آپ کو مولویوں کے بچوں سے ٹینشن ہوتی ہے اور اتنے بچے کیسے پال رہا ہے. او بھائی وہ آپ کے نہیں ہے اس لیے ہو رہی ہے. اگر آپ کے ہوتے پھر دیکھو, انسان کو اپنے بچوں سے بائی نیچر کیسا ہی کالا کلوٹا آڑا ترچا نیلا پیلا ہو پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو اپنے ہوں گے تو پھر دیکھو کتنے اچھے لگیں گے. ابھی میں گلگت جا کے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے, 24 بچے لوگوں کے, ایک کے 30 بیٹے 24 بیٹیاں. وہ تو جانتے ہی نہیں نا یہ کیا ہوتا ہے فیملی پلاننگ. 13 سال میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, اولادیں ان کو ملتی ہیں, 99-100 سال کی عمر میں جا کے مرتی ہیں وہ. تو سب نہ یہ صحت کے لیے مفید ہے نسل روکنا, نہ یہ آپ کے ذہنی تفریح کے لیے مفید ہے. نہیں ہوں گے تو ٹینشن, گھر میں ماحول ہی نہیں بنتا. تو وہ تو بیچارہ انگریز خود تو فطرت سے باغی ہوا ہے, تمہیں بھی فطرت سے باغی کر دیا اس نے. تو وہ گلگت کی ویڈیو ضرور دیکھنا, ابھی میں ہم لوگ نے لگا دی اپلوڈنگ پہ اس کو. وہاں میں نے انٹرویو لیا, بھائی تیرے کتنے, سب خوش. ماشاء اللہ خواتین کی عمریں بھی لمبی. فیملی پلاننگ والے بولتے ہیں 13 سال کی بچہ جن رہی ہے. او بھائی خدا نے جب اس کا یہ نظام متحرک کر دیا, اس کا مطلب اب اس کی نیچر ہے. یہ عورت ایک پیٹ میں 2 جڑواں بچے پال سکتی ہے, تو کیا سال کے وقفے سے دو نہیں جن سکتی کیا وہ؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر عورت کو پریگنینسی نہیں ہوتی تو وہ بلڈ جو ہے وہ مینسز میں ضائع ہوتا ہے, پھر وہ انرجی زیادہ ضائع ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہی ہے, جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا مینسز میں, وہ زیادہ انرجی ضائع ہو رہی ہوتی ہے بنسبت پریگنینسی کے. اور پریگنینسی میں جو بیماریاں عورت کے ساتھ لاحق ہیں وہ قدرت کی طرف سے ہیں. وہ اس کو کمزور کرنے کے لیے, ٹینشن دینے کے لیے نہیں, وہ صرف یہ جتانے کے لیے تاکہ بچے کے لیے کچھ تکلیف اٹھائے اور بچے پر اس کا حق باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ثابت ہو. کچھ تو کہے نا کہ میں نے تکلیفوں سے اٹھائے تجھے. اگر کچھ بھی نہ ہوتا, نہ الٹیاں آتی, نہ ٹینشن ہوتی, تو کیسے بچے پہ اپنا حق جتاتی؟ تو کچھ ٹینشنیں خدا نے ماں کی کے مقدر میں رکھی ہیں تاکہ اس بیس پر ساری زندگی بچے کو غلام بنا کے رکھے. وہ آپ خدا سے جنگ لڑ رہے ہو. یہ ہمیں سکھائیں گے یہ فیملی پلاننگ والے, اور یہ یہودی ہمیں بتائیں گے کہ ہماری کتنی نسل بڑھنی چاہیے, کتنی رکنی چاہیے. ان کے اپنے تو ہوتے نہیں ہیں. آپ یوٹیوب پہ انٹرویوز دیکھ لو, جو خواتین بہت ایجوکیٹڈ خواتین ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, ان کی بڑی ویلیو تھی ایک زمانے میں. آج وہ روڈوں پہ کاغذ چن رہی ہیں, کچرا چن رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ میں کوئی ایبلٹی ہے نا, تو جب تک وہ ہے کمپنیاں آپ سے فائدہ اٹھائیں گی, جب نہیں تو کمپنی آپ کو نکال باہر کرے گی. مجھے یہاں ملتے ہیں بوڑھے لوگ,
میں یہ تھا, میں نے اتنی ڈگریاں میرے پاس. اب کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہے. خدا نے مرد اور عورت کو اولاد کی صورت میں گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے, یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا بڑھاپے میں, یہ تمہارا ہے, اصل تمہارا یہی ہے. 20 سال سے فالج زدہ باپوں کو لوگ پال رہے ہیں, ماؤں کو پال رہے ہیں, کمپنیاں تھوڑی پالیں گی. اور ان نوٹوں سے کیا بڑھاپے میں باتیں کرو گے؟ یہ جو نوٹ ہیں کما کے بڑھاپے میں یہ دل بہلائیں گے. بڑھاپے میں بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, کوئی ایک آدھ تو نکلے گا نا کام کا. تو عجیب اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا. بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں اس لعنت سے بچایا ہے. میں تو بچیاں کتنی پیاری لگتی ہیں اسکارف پہن کے نماز پڑھ. آج فجر میں نے اپنی چھوٹی بچی کو دیکھا, میں گھر گیا نماز کے لیے جگانے کے لیے, تو مصلی پہ بیٹھی ہوئی انگلی اٹھائی ہوئی ہے نا یوں کر. میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا, مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا. میں نے کہا یہ دیکھو یار. تو بچیاں پراپر ڈریس میں بہت اچھی لگتی ہیں, اسکرٹ میں اچھی نہیں لگتی. بیوی کا لباس کچھ اور ہوتا ہے بھائی, بیٹیوں کا کچھ اور ہوتا ہے. جو لباس شوہر کے سامنے پہننے کا ہے وہی باپ کے سامنے پہن کے آ رہی ہیں. باپ تو چاہتا ہے بیٹیوں کے سر پہ چادر ہو, پراپر ڈریس ہو, اس میں ان کے چہرے پہ ایک رونق اور ایک نور ہوتا ہے. بھائی چاہتا ہے بہن کا پراپر ڈریس ہونا چاہیے. سفر کرتے ہیں نا عجیب خواتین, جو لبرل خواتین ہیں کس طرح سے رہ رہی ہیں زندگیاں ان کی. کہتا ہے بھائی پتہ نہیں کیسے ان کے گھر میں کیا کیسے برکت آئے گی اور کیسے سکون ہوگا. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی. انٹرویو آ جائے گا, سن لینا, انٹرویو انشاءاللہ آ جائے گا. اور فیملی پلاننگ والے جو تباہی ہونے والی ہے نا ابھی, مجھے تو لگ رہا ہے یہ نہ مروا دیں کہیں مجھے کہ یار ہماری اربوں کروڑوں روپے کا ہم سرمایہ خرچ کر رہے ہیں اس پر, اور یہ مولوی دھجیاں اڑا دیتا ہے. میں تو آپ کو انٹرویو دکھاؤں گا, بھائی تیرے کتنے بچے ہیں, وہ بتائے گا میرے اتنے ہیں. تو بھی نہیں مرا, تیری بیوی بھی نہیں مری, اور چور ڈاکو بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی, میں نے انٹرویو لیا ہے کہ آپ کے کتنے, وہ کہہ رہے ہیں میرے 22 ہیں. میں نے کہا کوئی ایک چور, کوئی ہیروئنچی, کوئی چرسی. کہہ رہے ہیں نہیں بھائی سارے خدمت گزار ہیں ماشاءاللہ, سارے اسکولوں میں پڑھ بھی رہے ہیں, تعلیم بھی حاصل اور زیادہ اچھے پڑھ رہے ہیں. جب 22 بچے ہوتے ہیں نا تو اکیلے ماں باپ نہیں سنبھالتے, وہ بچے بھی ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. اور وہ 22 اکٹھے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح. جب 22واں ہوتا ہے تو پہلا وہ کم از کم 30 سال کا ہو چکا ہوتا ہے. 22 کا نہیں, ایک ہر سال نہیں ہو سکتا, اتنا ممکن نہیں ہے. اتنی تو میری اسپیڈ نہیں ہے یار. یہ تو کچھ زیادہ ہی اسپیڈ بڑھا دی انہوں نے. تھوڑا سا سلو پہ لے کر آئیں. ہر سال بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے, تھوڑا سلو کر لیں, آنچ تھوڑی سی ہلکی کر لیں, جل جائے گا اس سے. عورت جب بچوں کو فیڈ کراتی ہے نا تو اس کو پریگننسی 99% چانس ہوتا ہے کہ نہ ہو. یہ قدرت کی طرف سے ہے, یہ وقفہ بھی قدرت نے خود ہی بنایا ہے. اس میں بھی آپ کو ڈاکٹروں سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب خدا کی طرف سے انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے عورت میں. جو چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں وہ خدا نے ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیے. لوگ ڈاکٹر سے پوچھ کے پانی پینا, ڈاکٹر صاحب پانی کتنے گلاس پیوں؟ او بھائی تو جتنا پیاس لگتی ہے اتنے گلاس پی لے. ڈاکٹر سے پوچھنے کتنی روٹیاں کھاؤں میں. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ بھی یہ کہے گا بھائی یہ تیرا پیٹ ہے, یہ تجھے خود تیری باڈی بتائے گی کہ کتنی روٹیاں کھانی ہیں. میں نے 15 دن پراٹھا نہیں کھایا سفر میں نا, میں بھی کافی لمبا سفر تھا نا میرا, تو 15 دن مجھے پراٹھا نہیں ملا. آج پھوڑا ہے الحمدللہ, ایسا مزہ آیا, مزہ آ گیا. تو مجھے پتا ہے بھائی میری باڈی کو پراٹھا چاہیے, یہ ڈاکٹر کو نہیں پتا. مشورہ دے سکتا ہے ڈاکٹر, پراٹھا نہیں دے سکتا. خیر, تو وہ انٹرویو انشاءاللہ آئے گا گلگت کا, وہ سنیے گا. تو نہ کوئی چور ہے, سارے ماشاءاللہ خدمت گزار. تو قدرت کی طرف سے ہی وقفہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے کو فیڈ کرائے گی تو نہیں وہ ہو سکتا اس میں. یہ سارا اللہ کی طرف سے انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے, اس میں آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو, خدا کے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ. ہاں کوئی واقعی بیمار ہو ایک الگ بات ہے وہ. دوسرا صحت کا خیال بھی رکھو. صرف بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر دینا
بیوی کی صحت کا خیال نہ رکھنا وہ پھر وہ تو فالٹ ہے, وہ تو ظلم ہے. Mufti Tariq Masood Special.